شایت و باعث و تابعت علی خطبک. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین و علی ابن الحسین و صحاب الحسین و ابا الفضل العباس و قاسم ابن الحسین و علی انصار الحسین. قالوا ان للہ الہ راجعون. بجھ گیا قبر محمد کا چراغ. اتر گیا گھوڑے کی زین سے وفا کا قرآن. بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے ذہن میں سوچ لینا تم قلین میں بیٹھے ہو, محمد کی بیٹیاں ریت میں. اب تو لمحے نہیں, اب تو چند سانسوں کا مہمان. جتنے گریہ کر رہے ہو, جتنے ماتم کر رہے ہو, میں ہاتھ جوڑ کے بادشاہ حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے پہلی مصیبت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس جملے پہ رو نہ سکو تو ہائے ضرور کہہ دینا. جلدی کی ہے امت نے حسین مارنے کی, ورنہ اکبر کے بعد حسین نے کتنا جینا تھا. جو جوان بیٹھا وہ فرصت ہے. جلدی کر گئی ہے امت حسین کو مارنے کی, ورنہ اکبر کے بعد حسین نے کب زندہ رہنا تھا. جو رو رو کے کہتا تھا اوے اکبر تیرے جانے کے بعد اب زندگی کی حسرت نہیں. سادات و غیر سادات یہی لمحے تھے. حسین آیا ہے بہن کے خیمے کے باہر. حسین نے جیسے مدینے میں سائل سیدوں کے گھر کے بعد صدا دیتے, حسین نے آواز دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مصلی پہ علی کی نمازی بیٹی تڑپی, رو کے کہتی ہے فضا کون ہے جس نے دروازے پہ آ کے زینب کی ایسے صدا دی ہے جیسے مدینے میں سائل صدا دیتا تھا. فضا دروازے پہ آئی ہے تو چادر سر پہ تھی. اب کوئی بندہ ماتم کر سکے تو حسین کو فرصت دینا. فضا دروازے سے ہٹی ہے تو سر سے برقع ڈھل گیا. علی کی بیٹی کی آواز ہے فضا میں نے کہا تھا دروازے پہ دیکھ. فضا تیرے سر سے چادر کی اتر گئی ہے. فضا نے خیمے سے ریت اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی, رو کے کہتی ہے بی بی سوالی نہیں ہے, سوالی کا نام حسین ہے. سوال موت کی اجازت ہے. دروازے پہ کھڑا رو کے کہہ رہا ہے میری زینب سے کہہ مجھے مرنے کی اجازت ہے. میری زینب سے کہے اکبر نے مجھ سے اجازت مانگی, غازی نے مجھ سے اجازت مانگی, زینب میں تجھ سے اجازت مانگ رہے. زینب مجھے بہن بن کے نہیں, مجھے ماں بن کے موت کی اجازت دے. اتنا جملہ کہنا تھا. علی کی بیٹی کی آواز آئی, حسین دروازے میں کھڑا ہو کے کیوں اجازت مانگ رہا. حسین خیمے کے اندر آ, حسین خیمے کے دروازے کو تھاما, رو کے غریب کی آواز آئی جس حال میں ہوں اگر آ گیا یا بیٹیاں مر جائیں گی یا بہنیں مر جائیں گی. علی کی بیٹی کی آواز آئی تو امام ہے میں بھی علی کی بیٹی ہوں, تو رسول کا بیٹا ہے میں رسول کی بیٹی ہوں. جیسا تو نے صبر کیا ویسا میں کروں گی, میں شریکت الحسین ہوں. حسین کی آواز ہے زینب تنہا خیمے میں بیٹھ, نہ تنہائی میں تیرے خیمے میں آؤ, نہ مجھے سکینہ دیکھے, نہ مجھے کبرا دیکھے, نہ مجھے رباب دیکھے, نہ مجھے رقیہ دیکھے. علی کی بیٹی کی آواز آئی ہر مستور میرا خیمہ چھوڑو, میرا غریب مجھ سے آخری ودا کے لیے آ رہا ہے. جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے ادھر حسین بہن کے خیمے میں آیا. زینب 7 بار زمین میں گری, 7 بار اٹھی. حسین کی آواز آئی زینب تو نے کہا تھا برداشت کروں گی. روک کے بھی مجھے بتا تیری پیشانی پہ تیر کس نے مارا ہے. اے حسین تیری پیشانی پہ تیر, غریب کی پیشانی میں تیر. ابرو غریب کے کٹے ہوئے, سارے غریب کا زخمی, چہرہ غریب کا زخمی. حسین کی آواز آئی زینب میں نے اکبر کے جگر سے برچی نکالی, میں نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا. زینب میری پیشانی پہ تیر ہے. علی کی بیٹی نے کہا نمازی بن کے بیٹھ. سامنے مصلی کو حسین آیا, زینب نے بھائی کے تیر پہ ہاتھ, کربلا کی زمین ہل گئی. کہا
کالے برقے والی بی بی کی آواز آئی، تجھے تیر نکالنے کس نے سکھائے ہیں؟ اور زینب تو نے بھائی کی پیشانی سے تیر نکالا، رو کے کہتی اماں زینب آتی ہے اور میں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، اور میرا نصیب دیکھ، اور میں بھائیوں کے تیر کھینچنے کے لیے رہ گیا۔ خاتم کرتے ہیں جو نہ رو سکے ہائے حسین ضرور کہتے، آج رونے کی شکل بھی بناؤ تو حسین راضی ہو جائے گا۔ میں کوشش تو کروں گا کہ سبب پیدا ہو، تیرا گریہ ہو سکے۔ جتنے ماض میں بیٹھے ہو عزادار بیٹھے ہو، اپنے آپ پہ جبر کر کے بھی رونا پڑے تو آج رونا۔ چند لمحوں کا مہمان ہے محمد کا بیٹا، اور سادات لوگ ہیں کہ سادات زینب نے بھائی کی پیشانی سے تیر کھینچا۔ حسین کی آواز ہے زینب میں مقتل میں جا رہا ہوں، زینب میں تنہا رہ گیا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے، زینب میں لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہوں، زینب آج تیرا ویر مقتل میں جا رہا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حسین نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، مقتل کے جملے پڑھنے لگا۔ حسین نے کہا این این عباس، کہاں گیا ہو میرا شیر غازی، کہاں گیا ہو میرا اکبر جوان؟ جوان ہو رہے ہو، ہم محمد کی بیٹی کا تمہارا پرسہ قبول کریں، اور اونچی آواز میں چیخے مارنے والوں، اور علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ حسین کی آواز ہے کہ تمہیں سوار میں کرواتا تھا، غازی تجھے میں چڑھاتا تھا، اکبر تجھے میدان میں نے بھیجا ہے، اور آج میں تنہا رہ گیا ہوں، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ اور مجھے بتاؤ، اور مجھے بغیر سہارے کے سوار ہونے کی عادت نہیں ہے، اور میری نجام میں غازی ہاتھ ڈالتا تھا، اور میری نقاب ایک بار ہاتھ رکھتا تھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین کا مرتجز تیار ہو کے خیمے کے اندر آیا، حسین کی آواز آئی تیری زیر کس نے رکھی ہے، تیری نقابیں کس نے ڈالی ہے؟ اب اتنا جملہ کہنا تھا یا پردے کے پیچھے سے ایک بی بی باہر آئی، روکی کہتی میں عباس کی بہن رقیہ ہوں، میں نے تیرا زلزلہ تیار کیا، میں نے تیرا زلزلہ تیار کیا ہے۔ حسین کی آواز ہے رقیہ، تجھے کیسے پتا کہ سینے ایسے رکھتے ہیں، رکابے ایسے ڈالتے ہیں؟ روٹی کہتی کلنار غازی میرے خیمے میں آیا تھا، اپنا گھوڑا لے کے رو کہتا رقیہ میں تجھے سین رکھنے دکھاؤں، میں تجھے رکاب ڈال سکھاؤں۔ میں نے کہا یہ مردوں کا کام ہے، روٹی کہتا کل ایک وقت آئے گا حسین غریب ہو جائے گا، حسین غازی کو آواز دے گا۔ عادت کا حسین کا واسطہ، اور جو عزادار آئے آج 10 محرم ہے، آج تو منت نہیں کرنی، آج تو ہر ایک کو پتا ہے۔ آخری رات غازی میرے خیمے میں آیا ہے، غازی نے مجھے کہا کہ آ رقیہ میں تجھے بتاؤں حسین کو سوار کیسے کرانا ہے۔ جب بہن سے ودا کر کے آیا تھا نا غازی، یہ جو رات گزر گئی ہے، اسی رات علی کی بیٹی نے عباس کو اپنے خیمے میں بلایا تھا۔ بزرگ ذاکرین ہمارے پنجاب کے یہاں پہ ایک بند پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ بند یاد آ گیا، مجھے وہ 4 سطر یاد آ گئی۔ زینب نے مصلے کے سامنے عباس بٹھایا، عباس نوکر بن کے بیٹھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی سلطان وفادی نگری دا ایک منت ہمشیر تے لائی بیٹھے، کل ملنے زیور کہتی ہے کیویں پالنے دے سمجھائی وجہ اور کیویں پالنا ایران شراب دے ہمیں کو بول کے ویر دکھائے وجہ کیویں ٹرنا ہے سوریا کریا نظام میں ہاتھ رکھا، حسین کی آواز ام البنین کی اولاد تیری وفا کے صدقے، اور غازی تیری اور تیری بہن کی وفا کے صدقے۔ ادھر حسین گھوڑے کے زین پہ آیا، مرتجز وہیں رکا ہے، زلجنا کا قدم نہیں اٹھا، ابھی تک یہ مرتجز ہے۔ حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ زلجنا آیا ہے جب حسین گر گیا ہے، کیونکہ زلجنا کہتے ہیں 2 پروں والے کو، اس کے دونوں طرف کتنے تیر لگے ہوئے تھے،
جو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھوڑے کو پر لگے ہوئے ہیں، یہ مرتجز رکا ہوا ہے۔ حسین نے کہا چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز نہیں ہلا۔ حسین نے پھر کہا چلتا کیوں نہیں ہے؟ حسین نے مرتجز کے کان پہ منہ رکھے کہا تو نے بھی مجھے غریب سمجھ لیا ہے، تو نے بھی مجھے تنہا سمجھ لیا ہے۔ مرتجز نے گردن کر کے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے دیکھا حسین سے دل چھوٹ گئی۔ 4 سال کی سیدزادی گھوڑے کے سنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، روک کے نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی کیا واپس نہیں آیا اور میرا تنہا بابا رہ گیا ہے، مجھے اس کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جتنا رو سکو اتنا رونا۔ آج حوصلہ نہیں، آج صبر نہیں، آج کے بعد زینب چپ نہیں ہوئی، آج کے بعد سجاد کی آنکھوں سے لہو نہیں رکا۔ جتنے جوان بیٹھو ماتم، رو کی آوازیں نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، حسین نے سکینہ کو یوں سینے سے لگایا، میرا لال نہ کر، سکینہ دین بچانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باہیں بابے کے گلے میں ڈالی، رو کے کہتی بابا تو نے جانا ہے، بابا تو چلا جا، مجھے صرف اتنا بتا میں نے کہاں جانا ہے، بابا میں کہاں سوؤں گی، بابا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب جس کے گھر میں 4 یا 5 سال کی بیٹی ہے نا، اس بندے پہ واجب ہے نا ماتم کرے۔ میں منبر پہ دعا کرتا ہوں تیری بیٹیوں کے نصیب ریت ہو۔ حسین روتے روتے زمین میں بیٹھے، حسین نے تھوڑی سی ریت اکٹھی کی، حسین نے سکینہ کا سر ریت میں رکھا، لیکن آج سے اسے سینہ سمجھ لیا، آج سے تو نے مٹیوں پہ سونا ہے۔ روگی دی بابا مٹی میں تو یتیم سوتے ہیں، روگی سکینہ تو یتیم ہو گئے۔ بابا بابا یہ تو یتیم سوتے ہیں، سکینہ تو یتیم ہو گئی، سکینہ آج سے تمہیں ریت پہ سونا ہے۔ سکینہ رو کے کہتی ہے اللہ آپ کی بہن کو صحت دے، جتنے بیمار بیٹھے مولا تمام کو زندگی دے۔ یوں ریت پہ لیٹ کے حسین نے کہا سکینہ نیند نہیں آئے گی، نہ بابا نہیں آئے گی۔ حسین نے منہ آسمان کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ ابھی حسین کی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، معصومہ کی آنکھیں بند ہوئی، حسین نے بیٹی کا ماتھا چوما، بیٹی کی کلاڑیاں چومی، حسین نے سوتی ہوئی بیٹی کو ودا کیا ہے، سوتی ہوئی بیٹی کو ودا کر گیا۔ اسی بندے نے ماتم کیا ہے نا جسے پتا ہے کہ باپ کو بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہے۔ حسین نے سوئی ہوئی بیٹی کو ودا کیا ہے، ادھر حسین گھوڑے کی زین میں گیا۔ اب حسین کو پتا چل گیا پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتابیں کہتی حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، حسین 9 لاکھ میں ایسے آیا جیسے بکریوں پہ شیر آتا ہے۔ حسین نے کہا تو نے میرا قبر مارا میں چپ رہا، تو نے میرا غازی مارا میں چپ رہا، تو نے میرا قاسم تقسیم کیا میں چپ رہا۔ حسین نے ایسا حملہ کیا، دائیں کی فوجیں بائیں دوڑی، مشرق کی مغرب میں گئی، آوازیں توحید آئی، اے نفس مطمئنہ اب بھلے جا بڑے رب کی جانب۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، اب کوئی بندہ برداشت کرے۔ ادھر حسین کی نیام میں تلوار آئی، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چھوڑا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی ریت اٹھاتا، حسین کے زخموں میں ڈالتا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ، حسین کو زخم لگنے شروع ہوئے، حسین کے سر پہ تلوار کا وار آیا۔ حسین نے کہا بابے کا ورثہ، علی کے سر پہ ضرب لگی تھی نا، حسین کے سر پہ ضرب لگی، حسین نے کہا بابے کا پرسا، حسین کے سینے پہ تیر آیا، حسین نے کہا حسن کا پرسا۔ کوئی بندہ ماتم نہیں کرے گا، ہائے ضرور کہے گا۔ حسین کے پہلو پہ نیزہ لگا، حسین نے کہا میری ماں زہرا کا پرسا، اور مرزا میری بقیہ والی زہرا کا۔ سید بیٹھی ہو غیر سید بیٹھی ہو، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں،
مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے سید معاف کر دینا، مجھے چادر زہرا کی قسم ہے، حسین گھوڑے کی زین سے ایسے گر گیا کہ 53 منٹ زوجنا کو پتہ ہی نہ چلا کہ میری زین سے حسین گر گیا ہے۔ حسین کا لہوار ہوا کی طرح دوڑ رہا تھا، یا حسین کے گھوڑے کے آگے ایک کالے مرغے والی بیوی آئی، لوگ کہتے رک جا، وہ سوار گر گیا۔ آج یہ کیوں برآمد ہوتا ہے ہر بارگاہ میں؟ اس نے وفا کی ہے حسین سے، یہ پچھلے قدموں میں دوڑا، آگے دیکھا ٹیلے پہ حسین تلوار کے قبضے میں اپنا سر رکھے بیٹھا، یہ قریب آیا، زخمی ہو گیا تھا حسین کا گھوڑا مرتجز، تیروں میں تیر تھے، اس نے آ کے حسین کے پاؤں پہ اپنا سر مارا، لوگ کہتا زہرا کا بیٹا مجھے صرف اتنا بتا میری غلطی سے گرا ہے، اگر میری غلطی سے گرا میری سانسیں ختم کر دے، میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھایا ہے، مجھے شرم آتی ہے، بطول کا لال میری غلطی سے گر گیا۔ حسین کی آواز ایک تیری غلطی سے نہیں گرا، آواز ایک مولا اپنی جلدی سے گرا ہے، فرمایا نہ اپنی جلدی سے گرا ہوں نہ تیری غلطی سے گرا ہوں۔ مولا کیسے گرا ہے؟ فرمایا امت نے گرایا، اجر رسالت دیا ہے مجھے نام ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں کربلا میں رکھنا۔ مقدس کی آواز ہے مولا تو تنہا رہ گیا ہے، مولا میں وفا کروں گا تیرے ساتھ، مولا چڑھا میں تجھے مدینہ لے جاؤں، تجھے نانے کی قبر پہ جا کے چھوڑ کے آؤں۔ آواز ہے وہ ٹیلے پہ نانا کھڑا ہے، آواز ہے چڑھا میری زین پہ، میں تجھے تیری ماں کی قبر پہ چھوڑ کے آؤں۔ فرمایا اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کر رہی ہے، آواز آیا چاڑھا میری پشت میں، میں تجھے تیرے بھائی کی قبر پہ چھوڑ کے آؤں۔ فرمایا میرے پیچھے میرے نیزے کا زخم دیکھ رہا ہے، آواز آئی چاڑھا میری پشت میں، میں تیرے بابے علی کے پاس چھوڑ کے آؤں۔ فرمایا وہ سامنے مرحبا کی صدا دے رہا ہے، زلزلہ کی آواز ہے پھر چاڑھا میری پشت میں، میں تجھے بہن کے خیمے میں چھوڑاؤں۔ فرمایا 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے، فرمایا آجا میری پشت میں تجھے بیٹی کے فرمایا تھوڑی دیر بعد خونی آ جائے گی۔ زلزلہ کی آواز ہے پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب کسی بندے کے سینے میں دوش ہے، حسین نے گھوڑے کے گلے میں باہر ڈالی، روکے گا مجھ پہ ایک احسان کر دے، میں کربلا کا غریب ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں تیرے گلے میں باہر ڈالتا ہوں، ایک بار مجھے اکبر کی لاش اور مجھے میرے بیٹے کا منہ چھوڑنے دے، اور مجھے میرا اکبر ملا دے۔ ہائے حسین، ایک بار مجھے لے جا، میں اکبر کا چہرہ دیکھوں۔ کتنا زخمی تھا حسین، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کرو گے۔ بعض کا حسین کی عزت کی قسم ہے، ابرار بھائی مجھے بی بی کی قسم ہے، میں پڑھوں یہاں کوئی مر جائے گا، میں کیسے پڑھوں کتنا زخمی تھا۔ اجازت دے کو سید آدم میں ایک فرمان پڑھ دوں۔ مدینے لٹ کے آ گیا تھا سجاد، ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا مولا مجھے بتا تیرا بابا کتنا زخمی تھا؟ 3 بار غش آیا حسین کے بیٹے کو، آخری بار اٹھا اس نے کہا مولا میں نے تجھے اتنا پوچھا ہے تیرا بابا زخمی کتنا تھا؟ سجاد سے منہ سے بولا نہ گیا، سسکیاں لے لے کے روتے ہوئے سجاد نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، اس نے کہا مولا میں نے پوچھا زخمی کتنا تھا؟ سجاد کبھی انگوٹھی دیکھتا تھا پھر روتا بچا جاتا تھا، اس نے کہا مولا اس انگوٹھی میں راز کیا ہے؟ فرمایا میرے بابے کے جسم میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی جتنی یہ انگوٹھی ہے، اور میرے بابے کے تیروں میں تیر تھے، اور دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی تھی اور بائیں کی ہوا دائیں گزر رہی تھی۔ جی بھر کے مارا ہے امت نے محمد کے بیٹے۔ ایک گھنٹے کی شہادت ہے کربلا کے غریب کی، میں روک روک کے پڑھ رہا ہوں، نرم دل مومن بیٹھے ہو، اتنا سنو جتنا برداشت کر سکو۔ حسین بیٹھ گیا تشہد کی حالت میں۔ اب جہاں سے میں نے شہادت شروع کی تھی، بیٹی
دعا کے ساتھ آنکھیں بند ہیں. ادھر حسین سجدے میں آیا. حسین کو سجدے میں سکینہ یاد آئی. حسین نے سجدے میں کہا میرے اللہ میری بیٹی جگا دے. اتنا جملہ کہا تھا ریل سے سیدزادی تڑپ کے اٹھی, رو کے کہتی اماں میرا بابا حسین کہاں ہے؟ اماں میں نے خواب دیکھا ہے, اماں ایک خون کا دریا ہے, میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے. فرمایا سکینہ تیرا بابا ہے فوجوں کی بھیڑ میں, فوجوں کی بھیڑ میں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی بیٹی کو باپ مرتا ہوا نہ نظر آئے. بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ خدا نہ کرے حادثاتی موت ہو, فوراً ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے بیٹی کو باہر لے جاؤ, اس کی بیٹی کو باہر لے جاؤ, اس کی بیٹی مر جائے گی, اس کی بہن کو باہر لے جاؤ. کوئی بیٹی کے سامنے باپ کوئی مرتا ہوا نہیں بیٹی برداشت کر سکتی. ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی نے کہا اماں میں بابے کو دیکھنا چاہتی ہوں, اماں مجھے بابا نظر آئے, اماں بابا مجھے تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے. بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا, فضہ سامنے آئی, 9 لاکھ گھوڑوں کا رش. فضہ کی آواز, سکینہ رستہ کون دے گا؟ رو کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار, تو واپس خیمے چلی جا. میں جانوں میرا غریب بابا جانے, میں جانوں میرا مظلوم بابا جانے. ماتم کی تیاری کرنا مات میں بیٹھے ہو. ادھر سکینہ آئی ہے 9 لاکھ گھوڑوں کے سامنے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتی نہیں پہچانا تو عمر نہیں پہچانا, مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہو, میں کائنات کے وارث کی بیٹی ہو. گھوڑوں رستہ دینا شروع کیا. سکینہ رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کربلا کے ٹیلے میں چلی گئی. 4 سال کی سیدزادی کربلا کے جنگل میں چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی. رو کے بابا بیٹی ملنے آئی ہے, بابا تیری بیٹی تجھے ڈھونڈنے آئی ہے, بابا تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے. دور سے ایک گرد پھٹی, ایک گھوڑا سوار باہر آیا. سکینہ نے چہرے پہ ہاتھ رکھا, سکینہ رستے میں آ کے کھڑی ہوئی. رو کے دی یا شیخ ہے حل رائت ابیہا, اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کمینہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے پوچھنے لگا ماں نامتے بیٹی کس کی ہے؟ رو کے دی نہ سکینہ بنت الحسین, نہ حسین کی بیٹی سکینہ ہو. اب جس کے گھر میں بچی ہے وہ بندہ سینے پہ ہاتھ مارے گا. یہ بے غیرت گھوڑے کو لے کے واپس آیا, یہ گھوڑے سے نیچے اترا. سکینہ نے سمجھا پتہ بتانے لگا ہے, اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا. سکینہ ریت میں گر گئی. رو کے کہی تو نے ماں کو لیا ہے, اب بتا دے کہیں دیکھا. تو نے تو ظلم کرنا فالو کر لیا, اب بتا دے کہیں میرا بابا دیکھا, تو نے کہیں میرا مظلوم دیکھا ہے. کچھ نظر نہ آیا. سکینہ نے رخسار پہ ہاتھ رکھا, ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی. بابا بابا میرے قاتل مجھے مار رہے ہیں, بابا آواز دے. ڈھونڈتی ڈھونڈتی بابے تک پہنچی. حسین کا سر سجدے میں تھا. حسین سجدے میں تسبیح پڑھ رہے تھے. رب الخلق من ہوائک, تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. توحید حسین سے گفتگو کر رہی تھی, یا سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی. اب میں پڑھوں جملہ, جس کے گھر میں اولاد ہے برداشت کروں گا. لو میں دھیمے لہجے میں پڑھ دیتا ہوں. سکینہ نے بابا پاؤں سے پہچانا. نہیں سمجھانا اس بندے نے, نہیں کیا اس بندے نے ماتم جس کو اپنی امیری پہ ناز تھا. کوئی کبھی بیٹیوں کو باپ بتانا پڑتا ہے کہ تیرا باپ ہے. سکینہ نے بسم اللہ بادشاہ حسین سے ہے دے, مالک حسین زندگی کرے. سکینہ نے بابا پاؤں سے پہچانا. پاؤں پہ منہ رکھ کے دی مدینے والا حسین تو ہے, رسول کا بیٹا تو ہے, زہرا کا لال تو ہے, اور جسے ماں نے چکیاں بھی اس کے والا وہ حسین تو ہے. سکینہ بولتی نہیں حسین نہیں بولے, سکینہ بولتی نہیں حسین نہیں بولے. 57 سال کا سید تھا, 4 سال کی سیدزادی تھی. سجدے میں بابے کا زخمی ہاتھ اٹھا کے رو کے کہہ رہی تھی اٹھ بابا گھر چلے, شام ہو گئی. او بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. او بابا تیرا اکبر نہیں رہا, تیرا عباس نہیں رہا. آ بابا میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ. او بابا میں تجھے خیمے لے جاؤں, اور میں تیری بیٹی نہیں بیٹی
हुसैन इम्तिहान की मंजिल पे थे। जब बार बार बुलाने से बाबा नहीं बोला, चंद कदम पीछे हटी। लोग कभी चल सकी ना वापस चले, उजड़े मुंह को कोई नहीं पहचानता, गरीबों को कोई नहीं पहचानता। मक्तल कहती है 7वें कदम पे गई थी हुसैन की बेटी, या करबला के मैदान नजर बुला ले, आवाज आई हुसैन वापस बुला ले, हुसैन मेरा अर्श फर्श में गिर जाएगा, ओए हुसैन मेरी जन्नत की दीवारें टूट रही है, ओए हुसैन मेरे मलाइका ने ताज फेंक दिए हैं, ओए हुसैन मेरे हूरों की तस्वीरें गिर गई है, हुसैन वापस बुला ले। हुसैन जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, हुसैन ने हाथ लगा, आओ मेरी सकीना, आओ मेरी गरीब करबला बेटी, दूर खड़ी हो गई, कौन सकीना, जब मैं बुला रही थी फिर क्यों नहीं बोल रहा था? फरमाया सकीना मेरे इम्तिहान का वक्त था, सकीना आप बाबे से विदा कर ले। ओए औलाद वालों, मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, सैयदजादी हुसैन के सर कहाँ रखती थी? हुसैन के सीने पे, हुसैन के सीने पे तीर इतने थे, सकीना को सर रखने की जगह न मिली, करबला की रेत में लेट गई, रोकती पहले मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती थी, लाज अपना सर मेरे सीने पे रखा, मैं तेरा लहू साफ करूं। मैं तेरा लहू साफ अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया, बाबे की दाढ़ी चूमी, रोक दी, उठ बाबा आ मदीने चले, आ बाबा मैं तेरा रास्ता बनाऊं। हुसैन ने कहा नहीं सकीना, मैंने यहाँ रहना है, तूने यहाँ से चली जाना है। बाबा मैं तन्हा मदीने जाऊंगी, बाबा मुझे तेरे बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता। हुसैन जितना गले से लगा सकते थे उतना लगाया, बेटी की गर्दन चूम के कहता मदीने तूने भी नहीं जाना, तूने शाम रह जाना। बाबा शाम तो हमारा कोई नहीं रहता, सकीना शाम हमारी होगी, सकीना तो शाम में रहेगी, सकीना मुसाफिरों का कब्रिस्तान होगा, सकीना कोई मिलने आए ना आए, सकीना बाबा मिलने आए, सकीना मुझे जिंदान में ना भूलना, सकीना मुझे दीवारों के साथ रख के ना भूलना। बाप और बेटी मोहब्बत की बातें कर रहे थे, या खुदा लानत करे खंजर को घुमाता हुआ। किसने हुसैन को देखा, हुसैन का सर बेटी के सीने पे, चंद कदम के फासले पे आकर रुका, हुसैन ने बेटी को उठाया, फिजा मेरी सकीना पे मिलेगा। मातमी बैठे हो, मुसलसल रात से मातम कर रहे हो, रात तक तुमने मातम करना है, जाना तो वापस घरों में है ना, पानी तो पी लोगे ना, बहनें दूध तो दे देंगी ना, माँ बिस्तर तो बना देगी ना, एक सदर आज गरीब बन के सुनोगे। मैं 10 दिन के बाद पहली बार मुसाहिब में मिन्नत करके सलाम मांगने लगा हूँ। सकीना को 3 सवाल शिमर ने ऐसे किए हैं, 2 सवाल हुसैन ने बर्दाश्त किए हैं। रजा भाई तीसरे सवाल पे हुसैन को अकबर की बच्ची भूल गई, गाजी के बाजू भूल गए। इसने पहला सवाल किया, इसने कहा हुसैन कौन है? फरमाया पर्दा कर मेरी बेटी है। इसने दूसरा सवाल किया, इसने कहा भुलाई है या आई है? हुसैन ने कहा तुझे नहीं पता मुश्किल वक्त में बेटियां बुलाई नहीं जाती, खुद आ जाती हैं। अब मैं तीसरा सवाल पढ़ूं, अगर औलाद वाले बर्दाश्त करोगे, इसने देखेगा वापस तू भेजेगा या मैं भेजूंगा। इतना जुमला कहना था, करीब करबला की रेत पे तरफ गया, रो के कहता हाथ ना लगाना मेरी छोटी फातिमा है, करीब ना आना मेरी छोटी बतूल है। अब जितने सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। हुसैन की आवाज आई, अम्मा फिजा सकीना खेमे ले जा, बिला तशबीह। बीबी फिजा ने बीबी सकीना को उठाया, बिला तशबीह। फिजा की नजरें खेमे पे, सकीना की नजरें बाजू पे, कातल सर पे खड़ा है, बेटी देख रही है। अब अगर बर्दाश्त करो तो पढ़ो, किसी सैयद का दिल ना दुखे तो मैं पढ़ूं, सही साहब इजाजत है मैं पढ़ूं। यूं फिजा ने, सकीना ने बाबे को देखा,
इधर से ये बेगैरत हुसैन की पुश्त पे, ये हुसैन की पुश्त पे आया, इसने अपनी जेब से खंजर निकाला। सकीना की आंखें खुल गईं, सकीना की हाफिजा के गले से छूट गए। इसने पहली जरब मारी, सकीना रेत में गिर गई। करीब आकर ना मार, मेरा प्यासा बाबा है, ना मार, मेरा लड़ासी बाबा है, रख मेरे सर पे कुरान। ये सर पे मारता रहा, सकीना चक्कर लगाती रही। जब सकीना का कोई मसला चला, करबला के टीले के ऊपर गई, कानों पे हाथ रख दी, चाचा ला दे। ओ मेरा वाला शेर अकबर कासा, ओ उठा, ओ मेरा पापा बचाओ, ओ तनावली। उठो मेरे शेरों, और मेरा बाबा तन्हा हो गया। सैयदादी ने अब्बास को बुलाया, बगैर बाजुओं के गाजी की लाश कुरान से उठी, रो की आवाज आई, नहीं मिली इजाजत। अकबर तड़प गया, कासम तड़प गया, औनो मोहम्मद तड़प गए। सकीना का जब बस नहीं चला, अब एक लम्हे के लिए सांस ले लिया, अब मैं यहीं पे आखिरी जुमला पढ़ूंगा, यहीं पे मातम हो जाएगा, इससे आगे ना मैं पढ़ूंगा ना तुम सुनोगे। सकीना दौड़ती हुई टीले से नीचे उतरी। सकीना ने कहा बाबा जिंदा होगा, मैं जाके बाबा बचाती हूँ, मैं अपनी आखिरी हसरत पूरी करती हूँ, मैं अपनी आखिरी हसरत पूरी करती हूँ। उस बंदे को मैं दावा दे रहा हूँ जिसकी अभी तक आंख खुश्क है, तुम्हें ज़ैनब के उजड़ने की कसम है, अब रोवे ना। इससे बड़ा जुमला मेरे पास मुसीबत का कोई नहीं है। जब सकीना नीचे उतरी है, इस बेगैरत ने हुसैन का सर तन से बुला दिया, इसने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, ये हुसैन का सर लेके चलने लगा। सकीना पीछे पीछे चली, इसकी आवाज अब कहाँ आ रही है, रोज कभी मार तो लिया, सर मुझे दे दे।